وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، تعلیم اور تربیت معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ معاشرے تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، آگاہی کے ذریعے سے اور شعور کے ذریعے سے پروان چڑھتے ہیں۔ جن معاشروں میں رہنے والے افراد تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، ان کی بہترین تربیت ہوتی ہے، وہ معاشرے ترقی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جن معاشروں میں رہنے والے افراد کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام نہیں ہوتا، یا افراد تعلیم سے اور تربیت سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر ان معاشروں کے اندر برائیاں اور بگاڑ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تعلیم کو اور تربیت کو معاشروں کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا گیا۔ اسلام نے بنیادی طور پر انسان کی ذاتی زندگی کو بنانے پر بہت توجہ دلائی ہے کہ ایک شخص بنیادی طور پر اس دنیا میں ایک بہترین انسان بن جائے، وہ اللہ کا بھی ایک سلیقہ مند اور مخلصانہ طور پر عبادت گزار بندہ بنے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات بہتر ہوں۔ اور اس بات کو اس حد تک رکھا گیا کہ اللہ کی ہر جاندار مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو۔ اسی اعتبار سے انسان کی ذاتی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے تعلیم اور تربیت بہت بنیادی رول پلے کرتی ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ تعلیم سے مراد ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا، علم حاصل کرنا۔ انسان کو اس دنیا کے اندر بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا علم ضروری ہے، وہ علم حاصل کرنا۔ اور تربیت سے مراد یہ ہے کہ اس کی پرورش کرنا، اسے سلیقہ اور شعور سکھانا، اسے ادب سکھانا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم بغیر ادب کے کسی کام کا نہیں۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، وہ اپنے وقت کا بڑا جید عالم شمار کیا جاتا تھا، علمی اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند تھا، لیکن چونکہ تربیت سے محروم تھا، اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تھی، اس کے پاس ادب نہیں تھا، تو وہ مردود قرار دے دیا گیا۔ تو علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا نظام بھی ضروری ہے، اسی لیے بہت زیادہ زور دیا گیا کہ تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔ اور یہ تعلیم اور تربیت کے معاملے میں دین نے، شریعت نے، اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو دین کا وہ بنیادی علم سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کے بندوں کے حقوق جان لے، اور دنیا میں پیش آنے والے معاملات کو وہ اچھے سے سمجھ لے۔ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی فرق نہیں رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری کمیونٹی کا 50% حصہ خواتین کا ہے، عورتوں کا ہے۔ تو جس قدر مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اور تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت عورتوں کی تعلیم اور تربیت کی بھی ہے۔ اب مردوں کا حال یہ ہے کہ مرد حضرات تو بسا اوقات ان کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن خواتین محروم رہتی ہیں بیچاری۔ مرد تو جمعے کے جمعے مساجدوں میں جا کر یا درس و تدریس کے حلقوں میں جا کر، اجتماعات میں جا کر، بیانات میں جا کر چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن خواتین دین کو سیکھنے سے محروم ہوتی ہیں، وہ دین سے پچھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جہالت کا پرسنٹیج مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ فرق نہیں رکھا، فرمایا کہ دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں کو سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ اور اسلام ہی کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو اس کے بنیادی حقوق دیے ہیں۔
اسلام کے آنے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر دنیا کا حال ہم دیکھیں، اس کا جائزہ ہم لیں، تو پوری دنیا کے اندر تمام حکومتوں میں، تمام کمیونٹیز میں، تمام ریاستوں میں عورتوں کو بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے تھے. وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر دی گئی تھیں، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کی جو ضروری شقیں ہیں ان سے بھی ان کو محروم کر دیا. عورت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس کو آر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس سے نفرت کی جاتی تھی. اس کو محض ایک استعمال کی چیز کے غرض سے رکھا جاتا تھا اور صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مردوں کی ایک ضرورت پورا کرنے کے خاطر ہے. اس کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی اس کا احترام ہے، نہ اس کا کوئی تحفظ ہے. چند کوڑیوں میں اس کو بیچا اور اس کی خرید و فروخت کی جاتی تھی اور اسے صرف ایک خادمہ اور ایک لونڈی اور ایک کنیز اور ایک حقیر مخلوق کی حیثیت سے معاشرے میں رکھا جاتا تھا. تو تعلیم حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے عزت نہیں دی جاتی تھی، تو علم تو کہاں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جو دین لے کر آئے، اس دین نے عورتوں کو عزت بخشی، عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق دلائے اور علم حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو آگے بڑھایا اور علم حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ادارے قائم کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن میں ایک دن مختص تھا، آپ نے ہفتے میں ایک دن خاص کر رکھا تھا صرف خواتین کے لیے، کہ اس دن خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں اور علم دین سیکھتی تھیں. ان کے جو سوالات ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان سوالات کا جواب دیتے تھے، ان کی تربیت ہوتی تھی. خاص ایک دن مقرر آپ نے کر رکھا تھا، تو خواتین آتی تھیں، علم سیکھتی تھیں. ایک صحابیہ جن کا نام شفا بنت عبداللہ ہے، یہ لکھنا جانتی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی دوسری بہنوں کو لکھنا سکھاؤ. حضرت حفصہ امہات المومنین میں سے ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ان سے بنت عبداللہ کے پاس جاؤ، یہ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، تم ان سے سیکھو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، توجہ دلائی، اس وجہ سے کیونکہ عورت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور عورت کی بہترین تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے سماج، ہماری کمیونٹی، ہماری قوم کا 50% حصہ ہے بھائی وہ. اور عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کی گود میں اور جس کی کوکھ میں ہماری آنے والی نسلیں پلتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں. ایک ماں اگر پڑھی لکھی نہیں ہوئی تو اس کی جہالت کا رنگ اس کے بچے پہ بھی بسا اوقات چڑھتا ہے، اور ماں اگر پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، تو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا رنگ اور اثر اس کے بچے پر بھی نظر آتا ہے. تو بہت زور دیا گیا عورتوں کو پڑھانے کا، عورتوں کو ادب سکھانے کا. کیوں؟ کیونکہ ان کی گود میں نسلوں کو پروان چڑھنا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ پہلا مدرسہ اور پہلا مکتب ماں کی گود ہے. بچہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے. ماں کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو وہیں سے اس کے سیکھنے کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں کو دیکھ کر، اپنی ماں کے سلیقے کو دیکھ کر، اس کے طرز زندگی کو دیکھ کر، اس کے انداز زندگی کو دیکھ کر وہ بچہ سیکھتا ہے اور اس سے تاثر لیتا ہے. تو ایک عورت تو معاشرے کو بناتی ہے، سماج کو بناتی ہے، خاندان کو بناتی ہے، پوری نسل کو بناتی ہے. اور اس کے اندر جہالت ہے تو پھر اس جہالت کا، اس کی جہالت کی خرابیاں اور اس کی جہالت کا جو ہے نقصانات پورے معاشرے اور پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورتوں کے اندر جہالت عام ہو جاتی ہے، یا ایک عورت کے اندر اگر جہالت عام ہو گئی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اور ہستی میں بھی گستاخ بن جاتی ہے. وہ اپنی زبان سے اللہ کی ذات عالیہ اور ذات مقدسہ کے خلاف بھی الفاظ اور بد کلامی اور بد زبانی کرنے لگتی ہے. وہ ناشکری بن جاتی ہے، وہ ناشکری بن جاتی ہے. اللہ کا شکر تو بہت دور، وہ ناشکری کا رونا روتی ہے. کیوں؟ جہالت کی بنیاد پر، علم نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جو ہے وہ گستاخانہ اور مجرمانہ عمل کر بیٹھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جو ہے شوہر کے حقوق کو نہیں پہچانتی، تو وہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے. اور اس عورت کے اندر اگر علم نہیں ہے تو پھر جہالت اور بدعات اور شرک سے وہ گر جاتی ہے. ہم دیکھیں کہ عام طور سے شرکیہ رسومات وہ عورتوں کے اندر زیادہ رائج ہوتی ہیں، اور وہ شرکیہ کام مردوں کی نسبت بڑھ چڑھ کے کرتی ہیں. مزارات پر جو ہے عورتوں کا تانا بانا آپ دیکھیں، عورتوں کا ہجوم آپ دیکھیں، عورتوں کا جمگھٹاؤ دیکھیں کہ وہ سجدہ کر رہی ہیں، وہ نظر و نیاز کر رہی ہیں، وہ منتیں مانگ رہی ہیں. اس طریقے سے نہ معلوم کس طریقے کا شرک اور بدعات ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ کفریہ کام کرنے میں، الحمدللہ، جادو اور ٹونوں کے معاملے میں بھی وہ بسا اوقات مردوں سے زیادہ یقین رکھتی ہیں.
وہ جنتر منتر پہ زیادہ یقین رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے علم نہیں ہے، تعلیم سے محروم ہے تو اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہیں کر پاتی، اپنے سسرالی رشتوں کو صحیح طریقے سے ان کو نہیں نبھا پاتی، اپنے گھر کو اپنے خاندان کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں چل پاتی، اور بے حیائی اور بدتمیزی اور بد زبانی اس کے اندر جہالت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ بس اسے تو اپنے شوق پورے کرنا ہے، اسے تو اپنے خواہشات پوری کرنی ہے، اسے تو اچھے کپڑے چاہیے، اچھے زیور چاہیے، اور وہ اس کے لیے مرد سے لڑتی ہے، اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اس کو پریشان کرتی ہے، اور بیوی کے روز روز کی جھگڑے اور بیوی کے روز روز کے جو ہے تلخیاں اور اس کی بات چیت سے مرد کی زندگی تلخ بن جاتی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ غلط کام کرنے پر۔ تو یہ عورت ہے جو اتنا سارا بگاڑ اس کے اندر صرف تعلیم کے نہیں ہونے کی وجہ سے، صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہے۔ آپ دیکھ لیں اوپر سے نیچے تک، آپ دیکھیں گھروں کے اندر جو بیجا رسومات ہوتی ہیں، شادی کے موقع پر ہو یا میت کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، عورتوں کا ہی تو اصرار ہوتا ہے مردوں پر، نہیں یہ بھی کرنا پڑے گا۔ مرد کو تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو باہر کے کام کاج میں لگا ہوا ہے اور گھر میں پتہ نہیں کیا کیا رسمیں چلتی رہتی ہیں، اور وہ بیچارہ کہیں سے سن کے کہیں سے سمجھ کے آئے اور وہ گھر میں آ کے جو ہے وہ بڑی کمزور آواز میں وہ کہتا ہے تو اس کی آواز تو ویسی کمزور دبا دی جاتی ہے، اور وہ پھر مجبور اور ہتاش ہو کے بیچارہ باہر کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کرے صاحب، ابھی کہنے جائیں گے منانے جائیں گے تو کوئی دوسرا تماشا ہو جائے، اب وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا کروا دیتی ہیں اس سے۔ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے یہاں تو الحمدللہ نہیں ہوتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا رگڑے پھندے ان کے ہوتے ہیں۔ موت میت ہو گئی تو کیا کیا رسومات، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کون سی نئی بات آ گئی صاحب۔ دین میں اور شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں کئی ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ کروایا جا رہا ہے صاحب۔ کسی بیچاری کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو جھوم پڑی اس کے اوپر، تیری چوڑیاں توڑو تو تیری مہر معاف کر، تو تیرا دودھ معاف کر، تو تیرا فلانا معاف کر، تو تیرا ڈھکانا معاف کر۔ علم نہیں ہے تو عدت کے نام پہ ایسے قید خانے میں عورت کو ڈال دیا۔ یہ بسا اوقات ہم سے پوچھنے آتے ہیں لوگ تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کون سا دین تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ دین آسان ہے، الدین یسر، سیکھو اور سمجھو اور سکھاؤ۔ گھر کی خواتین اگر ان کی زندگی میں دین ہوگا تو مرد کا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور خواتین کی زندگیوں میں، عورتوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو مرد کا دین پر قائم رہنا اور دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو بیچاروں کو جگہ جگہ ماریں گی، وہ جگہ جگہ مجبور کریں گے، جگہ جگہ گھسیٹیں گے، اور پھر وہ بیچارہ ہتاش ہو کے مجبور ہو کے اب یا تو گھر بگاڑ لے یا پھر وہ مجبوری کے ساتھ ہتھیار ڈال کے وہ قبول کر لے۔ تو یہی ہوتا اس لیے ہے کیونکہ عورتیں دین سے محروم ہیں، ہم نے ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا، وہ صرف بیچاری سنتی آ رہی ہیں اور دیکھتی آ رہی ہیں کہ یہی ہوتا ہے صاحب، یہی ہو رہا ہے، تو وہی ان کے لیے ایک طریقہ کار اور ایک اصول بن جاتا ہے، ہم نے سکھایا نہیں ان کو۔ تو سب سے زیادہ ضرورت ابھی فی الحال اس وقت عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دینے کی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا بہترین نظام بنانے کی، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین ادارے قائم کرنے کی۔ اگر اپنی زندگی میں بھی دین پر قائم رہنا ہے، آنے والی نسلوں اور بچوں کو بھی دین پر قائم رکھنا ہے، تو عورت کو دین سے جوڑنا اور عورت کو دین سکھانا اور عورت کے لیے دین سیکھنے کے ادارے قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ ضروری کاموں میں سب سے ضروری اور پہلا کام اس کو مان لیں کہ اگر ہم نے جو ہے خواتین کو اور مسلم ماں بہنوں کو دین سکھانے کے لیے ان کے لیے بہترین نظام بنا دیے تو ہمارے معاشرے کے اندر سے آدھی سے زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، آدھی سے زیادہ خرابیاں ختم ہو جائیں گی، مرد کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک دو تین واقعات اسے سناؤں گا کہ عورت نیک اور صالح بنی، دیندار بنی، اس نے علم حاصل کیا تو اللہ کے فضل سے اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ ان کی ان کارناموں اور ان کی ان قربانیوں پر مرد حیران رہ گئے۔ کب کہ جب عورتوں کے اندر دین آیا، تقوی آیا اور وہ نیک اور صالح بنی تو پھر انہوں نے قابل رشک کارنامے انجام دیے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امت کے بہت بڑے امام، محدث بھی، فقیہ بھی، 4 اماموں میں سے ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد کا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ میرے استاد ربیع بن رائے، ان کے استاد کا نام ہے، کہ یہ یوں ہی اتنے بڑے محدث نہیں بنے، اپنے وقت اپنے زمانے کے مدینہ منورہ کے سب سے مقبول اور معتبر عالم اور محدث، ان کے واقعے میں لکھا ہے کہ کیسے بنے یہ، وہ ماں کی محنت اور قربانی سے بنے۔ حال یہ تھا کہ ان کے والد جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ایک سفر پر گئے، ارمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں مسلم افواج جنگ لڑ رہی تھی، تو وہاں ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کے والد گئے، جہاد فی سبیل اللہ میں گئے، 28 سال تک واپس نہیں لوٹے، 28 سال بعد لوٹے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، شہید ہو گئے یا باقی ہیں گھر، کوئی عطا پتہ نہیں۔ یہ ربیع بن رائے رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی کوکھ میں تھے،
ماں اپنے بچے کو کیسی تربیت کرتی. آج کے زمانے کی کوئی عورت ہوئے تو گھبرا ہی جائے, پریشانی ہو جائے. لیکن انہوں نے جو ہے اپنے شوہر کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنایا, اپنے بچے کی وہ تربیت کی کہ باپ جب 28 سال بعد لوٹا ہے تو اس کا سخت سر فخر سے اونچا ہوا. 28 سال کے بعد وہ اپنے گھر لوٹے, مدینہ منورہ میں آئے. اپنے گھر کا نقشہ دیکھ کر وہ خود حیران کہ یہ کیا ہوا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر میری بیوی نے پریشان ہو کے یا حالات کا شکار ہو کے بیچ کے وہ کہیں چلی گئی, گھر کا تو نقشہ ہی بدل گیا. لیکن پھر بھی دروازے کے دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جیسے ہی کھلا تو یہ اندر داخل ہوئے. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا اور یہ اس نوجوان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی تو کون, تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اور وہ نوجوان ان سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کون, آپ بغیر اجازت میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ تو باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے. ان دونوں کی بات سن کر اندر سے ایک بوڑھی عورت آئی, وہ ان کی والدہ تھی اور ان کی بیوی تھی. انہوں نے جب دیکھا اپنے شوہر کو تو وہ جو ہے سجدے شکر میں گر گئی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے, اور ان سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. دونوں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوش ہوئے. اور بیوی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے, یہ عالم دین ہے. وہ خوش ہو گئے کہ اچھا میرا بچہ عالم دین. اور پوچھا کہ میں تجھے جو رقم دے کر گیا تھا اس میں تیرا گزر بسر ہو گیا یا کچھ پریشانی ہوئی؟ تو کہا کہ آپ کی وہ جو رقم جو 30,000 روپے اس وقت کے آپ میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے وہ میں نے ویسے کے ویسے ہی سنبھال کر رکھے ہیں, صبح آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے ان پیسوں کو کہاں لگایا. کہا ٹھیک ہے بھائی. رات تھی, سو گئے. صبح کو فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے. فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی, نماز کے فوراً بعد درس کا حلقہ لگا ہوا, یہ بھی بیٹھ گئے. تو بڑا شاندار درس چل رہا ہے. انہوں نے اپنے قریب کے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ درس دینے والے, یہ مدرس کون ہے؟ کہا کہ یہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث ربیع بن رائے ہیں. تو کہا کہ یہ بڑے شاندار عالم ہے. بولے ہاں یہ بڑے شاندار عالم ہے. کس کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ یہ ان کے والد 28 سال پہلے جنگ کو گئے تھے, سنا ہے رات کو ہی لوٹے. تو خوش ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج دیکھو میری اولاد مسجد نبوی میں درس دے رہی ہے. تو یہ ماں نے بنایا اس لائق, گھر لوٹ کر آئے اور بیوی کا شکر ادا کیا کہ میری خواہش پر تو نے میرے بچے کو بنا دیا. تو ماں اگر نیک اور صالح ہے, عورت کی زندگی میں اگر دین ہے, تو وہ مرد کی غیر موجودگی میں بھی اولاد کو سلیقے مند بنا دیتی ہے. اسے مرد کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک مرد اولاد کی تربیت کرنے میں بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے, لیکن عورت اگر دیندار ہو گئی, نیک اور صالح ہو گئی, تو وہ اولاد کو کامیاب بنا دیتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیندار بنے, اس کی زندگی میں دین ہو, اس کی زندگی میں تقویٰ اور طہارت ہو. تو یہ تقویٰ اور طہارت اور یہ دین اور یہ بہترین تربیت عورتوں کو دینا یہ ہمارا حق ہے, ہماری ذمہ داری ہے. صرف ان کو اچھے کپڑے دینا, اچھا کھانا کھلانا, اچھا مکان بنا کے دے دینا, اچھے زیورات ان کے بنا دینا, ان کے میک اپ کا سامان ان کو دلا دینا, ان سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دین سیکھنے کا بندوبست کریں, ان کو دین سیکھنے کی راہیں ان کے لیے ہموار کریں. جب ان کی زندگی میں دین آئے گا اور وہ دین کے ذریعے سے جب جو ہے نیک اور صالح بنیں گی, تو پھر وہ ہماری صحیح معنی میں رفیق حیات بنیں گے. اگر آپ نے دین چھوڑ کر دنیا اور دولت کے انبار لگا دیے تو آپ کتنا بھی دے دیں, یہ عورت کی فطرت ہے, اس کی زبان سے ناشکریہ کلمات کبھی نہیں جائیں. وہ قدم قدم پر آپ کو روکے گی اور ٹوکے گی اور کہے گی کہ آپ نے کیا کیا, مجھے تو اور اچھا چاہیے. لیکن اگر آپ نے دین دے دیا ہے, آپ نے اس کی دینی تربیت کر دی ہے, تو پھر وہ پھٹے ٹوٹے میں بھی اور روکھے سوکھے میں بھی آپ کے ساتھ شکر اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے گی. اور آپ کی زندگی میں امتحان آئیں گے تو وہ آپ کو تھامے گی, آپ کو مضبوط کرے گی, آپ کے قدم نہیں ڈگمگانے دے گی. یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد تھکا ہارا آیا, رات کو سویا اور صبح فجر کی نماز میں اس کی نیند نہیں کھلی, لیکن بیوی دیندار ہے, نمازوں کی پابند ہے, متقی پرہیزگار ہے, تو وہ اپنے شوہر کو جگاتی ہے. کتنا خوبصورت وہ گھر ہے. اس روح زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ گھر سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں کہ جن گھروں میں بیوی شوہر کو نماز کے لیے جگائے اور شوہر بیوی کو نماز کے لیے جگائے. آج بتاؤ ہمارے گھر محروم ہے اس خیر سے, ان برکتوں سے محروم ہے. آشائشوں کا سامان بھرا ہوا ہے, زیب و زینت کا سامان بھرا ہوا ہے, لیکن نہ شوہر بیوی کو جگہ پا رہا ہے, نہ بیوی شوہر کو, جو ہے دونوں غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے, دونوں غافل ہیں. فرمایا کہ اللہ رحمت کی نظر ڈال کے اس گھر پہ دیکھتا ہے, سکینت اس گھر پہ اترتی ہے, اللہ کی محبت, اللہ کا پیار اس گھر پہ اترتا ہے کہ جس گھر میں بیوی شوہر کو جگا رہی ہے وہ شوہر بیوی کو جگا رہا ہے. یہ معاشرہ تھا بھائی ہمارا, وہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنے میاں کو جگاتی ہے اور میاں اس کو جگاتا ہے. آج کہاں, آج تو بیویاں اٹھتی بھی ہیں تو وہ ساس کے ڈر سے کہ ساس ذرا تھوڑی سخت ہے تو کسی بھی طرح سے 7 بجے 8 بجے تو اٹھنا ہی پڑے گا, یا پھر بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے دوسری وجہ, یا پھر میاں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ان کی تیاری کے لیے ٹفن وغیرہ بنانے کے لیے. اور اگر یہ ساری ذمہ داری سے فری ہیں, بچہ بھی آج اسکول نہیں جائے گا, شوہر بھی آج نہ دکان پہ نہ ڈیوٹی پہ جائیں گے, تو آرام سے 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے. اور جن گھروں میں ساسوں کا بھی برا حال ہے تو پھر تو وہاں تو صبح ہی 9-10 بجے ہو رہی ہے,
کیا تربیتی نظام ہے یہ، کیا معاشرہ ہے، کیا گھرانے ہیں، کیا سماج ہے، کیا خیر ہوگی یہاں اور کیا برکت ہوگی یہاں، کیا روحانیت اور کیا نورانیت ہوگی یہاں، کیا دلوں کا سکون ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ پریشان ہی رہیں گے، پھر آپ کے گھر میں ساز و سامان اور زیب و زینت کی چیزیں بھری ہوں گی لیکن سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، خوشی نہیں ہوگی، دلوں کا تعلق نہیں ہوگا۔ پھر وہاں وہی لعنت، ملامت، طعنے، تشنی، غصہ، جھگڑا، فساد، یہ ساری بیماریاں گھر کو جگڑ لیں گی۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ گھر کے اندر دین، اور گھر کے اندر دین عورت کی زندگی میں دین سے، عورت کی زندگی میں دین سے۔ اس لیے میں بار بار پچھلے کئی ہفتوں سے اسی عنوان پر بار بار بات کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیویوں کو، حتیٰ کہ ہر عورت ذات کو دین سکھانا اور دین سیکھنے کے لیے راہ ہموار کرنا، یہ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے، اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اگر اس چیز پر سنجیدگی سے ہم کام کر لیتے ہیں تو ابھی جو نقصانات ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، وہ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور وہ والدین سے بغاوت کر رہی ہیں، شوہر سے بغاوت کر رہی ہیں، اور بہت برا حال ہے مسلم معاشرے کا، بہت برا حال ہے مسلم معاشرے کا۔ ان تمام بیماریوں اور ان تمام خرابیوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے محلوں میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھ کر، چاہے ہم اپنی کمائی میں سے، اپنے محنتانے میں سے ایک رقم نکالیں اور یہ مقرر کریں کہ یہ میں بہت چھوٹا اماؤنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کے ذریعے سے بسا اوقات بہت بڑے کام وجود میں آ جاتے، زیادہ پریشان ہونے کی یا زیادہ بڑی رقم لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے آپ کے 100 روپے، 50 روپے آپ کے پورے معاشرے کی، پوری کالونی کی نوعیت بدل سکتے ہیں، آپ کے پورے سماج کو سدھار سکتے ہیں۔ اور آج کل 100 روپے، 50 روپے اہمیت تو ہے، اس کی ایک ایک روپے کی اہمیت ہے، لیکن جو ہماری فضول خرچیاں ہیں، جن فضول خرچیوں میں ہم 100 روپے، 50 روپے جھونک دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کے چہرے پہ شل بھی نہیں آتا، وہ گٹکا اور پاؤچ کھا کے جو ہے وہ پیک میں تھوک دیتا ہے اور چائے سگریٹ میں اڑا دیتا ہے، لیکن آپ کے یہ 100 روپے، 50 روپے ماہانہ پورے محلے اور پورے معاشرے کی نوعیت بدل سکتے، پورے سماج کو بدل سکتے، آپ کی آنے والی نسلوں کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم اتنا بھی نہیں کر پائے، تو پھر بتائیے اس روح زمین پر ہم سے زیادہ بے غیرت کوئی قوم نہیں ہوگی۔ اتنا بھی اگر ہم نہیں کر پا رہے تو اس کی کوشش کرنا، یہ مسجد کے امام کی ذمہ داری صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں اس کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ پورے معاشرے اور پوری کالونی اور پورے محلے کی فکر کرے، لیکن صرف اس کی نہیں ہے کہ آپ اس کے کندھے پہ ڈال دیں، آپ اس کے حوالے چھوڑ دیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ آئیے، بیٹھیے، مشورہ کیجئے، اپنی رائے پیش کیجئے، اپنی خدمت دیجئے، اللہ نے آپ کو جس چیز سے نوازا ہے اس چیز کو آپ پیش کیجئے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مشن بنا لیجئے، بس ایک مشن بنا لیجئے کہ اب ہمارا مشن یہ ہے، ہم اس کام کو انجام پذیر کر کے دم لیں گے کہ ہم اپنی محلے میں، اپنی کالونی میں، اپنی بستی میں خواتین کا ایک بہترین مکتب قائم کریں گے، جہاں بہترین معیاری کوئی عالمہ، کوئی معلمہ ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو دین سکھائے گی، اور اس کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر دین آئے گا، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں دین آئے گا، ہمارا دین پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک مشن بنا لیجیے، اس کی پہل آپ کیجئے، اس کا آغاز، اس کی ابتدا آپ کیجئے۔ آپ جگہ دیکھیے محلے کے اندر کہ یہ سینٹر ہوگا، یہاں یہ مکتب قائم کرنا بہتر ہوگا، یہ جگہ ہے، جس کی جگہ ہے وہ آگے بڑھ کے آئے کہ صاحب یہ میرا مکان ہے، یہ میرا ہال ہے، یہ میرا کمرہ ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ دیکھو جس کو اللہ کو قبول کرنا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ بڑے بڑے ترم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کی جائیدادیں کیسوں میں پھنسی ہوئی ہیں، کتے بلی ہگ رہے مت رہے اس پہ، حرام خوریاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کو منظور نہیں، وہ نہیں قبول کی جا رہی۔ وہ تو ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے کہ اللہ میری چار دیواری کو، میرے مکان کو اس کا نام سیکھنے سکھانے کے لیے قبول کی۔ ہمیں تو یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ جیسی خواہش صحابہ کرام کے دلوں میں تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں کوئی گھر تو نہیں تھا، کسی نہ کسی کا تو مہمان بننا تھا۔ تمام انصار صحابہ یہ اس خواہش میں ہے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام کر دیں۔ سب کی خواہشیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے جذبات پہچان لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کس کا انتخاب کروں گا اور کس کا انتخاب ہوگا وہ مناسب نہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی میں نے کسی کا نام لے کر اس کو چن لیا تو۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہ میری سواری کو چھوڑ دو، یہ جس کے گھر کے پاس جا کے بیٹھ جائے بس وہی میرا قیام ہوگا۔
سب نے کہا بہت مناسب رہا یہ جانور، اس کو کون بتائے گا، کون سکھائے گا؟ آپ کی سواری کو چھوڑ دیا. اب آپ کی سواری چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے یہاں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آسان تدبیر اور وہ آپ کا آسان فیصلہ تمام صحابہ کی دل شکنی ہونے سے اس نے بچا لیا، اور آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا. اب یہ تو واقعہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو اونٹنی بیٹھی تھی، وہ جو گھر تھا، وہ جو جگہ تھی، اس جگہ کی تاریخ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب ایک بادشاہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ نکلا تھا اور وہ یمن سے سفر کرتے کرتے آگے بڑھا تھا، اور جب اس کا قافلہ، اس کا کارواں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا، اور اس کارواں کے اندر یہودی علماء کا ایک وفد تھا جو دنیا کے چوٹی کے علماء تھے. جب یہ کارواں مدینہ منورہ پہنچا تو ان علماء نے مدینہ منورہ کے اندر وہ آثار دیکھے، وہ نشانیاں دیکھی جو ان کی کتابوں میں درج تھی کہ آخری نبی اس سرزمین پر آئیں گے اور اس سرزمین میں یہ نشانی ہوں گی، اور وہ نشانیاں انہوں نے جو ہے مدینہ منورہ میں دیکھی. تو بادشاہ وقت سے کہا کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے، اب ہم تیرے ساتھ آگے نہیں جائیں گے، ہماری زندگی کا قیام یہیں اسی بستی میں ہوگا. جب مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، اور وہاں وہ علماء کا وفد وہیں رک گیا. ان میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو اس بادشاہ نے بلایا اور اس سے کہا کہ میں یہ مکان وقف کرتا ہوں اور آپ کی ذمہ داری میں دیتا ہوں کہ اگر آپ کی موجودگی میں وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ میری طرف سے ہدیتاً یہ جگہ اور یہ مقام ان کو جو ہے ہدیہ کر دینا. عالم دین نے کہا ٹھیک ہے. اب نسلیں گزر گئیں، وہ اپنی نسلوں کو وصیت کرتے آ رہے ہیں کہ بیٹا تمہاری موجودگی میں اگر آئے تو یہ مکان وقف کرنا، تمہاری موجودگی میں آئے تو مکان وقف کرنا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نسلوں میں سے ایک فرد اور اسی کے ایک چشم و چراغ تھے. تو وہ سلسلہ ہوتا ہے، اللہ کو جس کا قبول کرنا ہوتا ہے نا، وہ ایک ترتیب اور ایک مثال اور ایک نظم و ضبط ہوتا ہے. اس میں تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے 2 پیسے قبول کر لے، اللہ میرا مکان قبول کر لے، میری 4 دیواری قبول کر لے، میری جگہ قبول کر لے. یہ مزاج دین نے ہمارے بنایا ہے کہ ہماری کسی بھی چیز سے کوئی خیر کا کام ہو جائے یا کسی کو فائدہ پہنچ جائے. ہمارا دین تو اتنا عظیم ہے جس میں کہا گیا کہ آپ ایک پودا لگاؤ، ہے نا، ایک درخت اگاؤ، وہ پھلدار درخت اگاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس پھلدار درخت پہ اگر کوئی پرندہ آ کے بیٹھتا ہے اور پرندہ اس درخت کا پھل کھاتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کوئی انسان اگر وہ پھل کھاتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. پھل کی بات تو دور، اگر اس درخت کے سائے میں اگر کوئی 2 سیکنڈ رک جاتا ہے، وہ آپ نے اس درخت کو لگایا ہے، آپ نے اس درخت میں پانی ڈالا ہے، اور کوئی اس کے سائے سے 2 سیکنڈ لمحے بھر فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ مزاج ہمیں ہمارے دین نے دیا. لیکن آج مسلمان کے مزاج میں تلخی دیکھو، وہ اپنی چیز سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا مزاج ہی ختم ہو گیا. میری چیز ہے صاحب، میرا حق ہے، میرا فرض ہے. یہاں آپ کا حتیٰ کہ مسلمانوں کی بد اخلاقیوں کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر کوئی ہمارے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دے اور وہ جگہ ہماری یوز میں نہیں آ رہی، بس کھڑی کر دے کوئی، ارے صاحب یہاں مت لگاؤ، یہاں سے ہٹاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے. اگر آپ کی جگہ پہ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بد اخلاقی کرے، کوئی غیر قانونی کام کرے، غیر شرعی کام کرے، تو آپ اسے روکیے، ٹوکیے، ہٹائیے. کوئی مسافر آیا ہے بیچارے کو، اس کو پتہ نہیں ہے، اور کسی کے یہاں مہمان آیا ہے، وہ سامنے والے کے یہاں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، کچھ منٹ کے لیے آپ کے یہاں، کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کی گاڑی کھڑی کر دی، تو آپ نے جو ہے وہ، میں بڑا برا لفظ میری زبان پہ آ رہا ہے لیکن میں بولوں گا نہیں، آپ نے اپنے نسب کا پتہ دے دیا کہ آپ جو ہے کیا ہو. آپ کو تو اخلاق ہونے چاہیے تھے، آپ کا تو کردار بھائی ٹھیک ہے، محفوظ ہے آپ کی چیز ہماری، آپ پریشان مت ہوئیے. یہ محلے داری ہے، یہ اخلاق ہے، یہ انسانیت ہے، یہ رواداری ہے. یہ ہمارے دین نے سکھائی تھی، لیکن زندگیوں سے دین نکلا، اخلاق نکل گئے، انسانیت نکل گئی، اور مسلمان غیروں کی طرح ہو گئے. تو بہت ضروری ہے اپنی نسلوں میں دین، اپنے گھر کی خواتین میں دین. ان کے لیے مکاتب کا نظام شروع کرنا، مکتب شروع کرنا، کہ محلوں کے اندر، کالونیوں کے اندر مکتب شروع ہو جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی شفقت اور محبتوں سے اس نظام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر مسلم محلے کے اندر، مسلم کالونی کے اندر خواتین کا ایک مکتب، ایک مدرسہ قائم ہو، جہاں ہماری بہن بیٹیاں اسلام کے اور شریعت کے دائرے میں، برقعے کے دائرے میں اور شرعی پردے کے دائرے میں آ کر دین سیکھیں، اور ان کے لیے دین سیکھنے کا بہترین نظام قائم ہو. آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس مقصد کو قبول فرمائے، یہ نظام پورے شہر کے اندر وجود میں آئے. ہم نے اس کی پہل اور اس کا آغاز جو ہے ہم نے ہماری اس مسجد سے اٹیچ اپنی بستی سے کیا ہے. الحمدللہ پیر کے دن سے وہاں ایک بہترین مکتب خواتین کا شروع ہونے والا ہے. جو محلے کے لوگ ہیں، جو اسی بستی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کی خواتینوں کو دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اور بہترین ان کی تربیت ہو، اس کے لیے آپ اپنے گھروں کی خواتینوں کو وہاں پہنچائیں. پورے محلے کے اندر الحمدللہ اس کے بہت اچھے اور مثبت اس کے نتائج ہیں، لوگ بہت خوش ہوئے.
انہوں نے دعائیں بھی دی اور تعاون بھی کیا. ہم نے ایک مناسب تعاون ان سے لیا ہے اس وجہ سے کہ بھئی ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا کام ہے, ہم اس کام کو اپنے طور پر کریں گے اور اس نظام کو انشاءاللہ پورے شہر میں ہم کھڑا کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اپنی اپنی بستیوں کی فکر کریں. آپ کی نظر میں کوئی جگہ ہے تو آپ وہاں اپنی مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کریں, اس کام کو آپ آگے بڑھائیں. اگر کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی, کسی خدمت کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ہم اس کے لیے آپ کی بستی میں, آپ کے محلہ میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.